اللہ نے اپنی محبت اور حضور کی محبت کو تمام محبتوں پر فوقیت دینے کا حکم فرمایا۔ اگر کوئی شخص اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو تمام چیزوں کی محبت پر فوقیت نہیں دیتا تو اللہ نے اس کا انجام بھی بتلا دیا اور فرمایا ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم، کہ اگر تمہارے باپ، ان کان آباؤکم و ابناؤکم تمہارے بیٹے، و اخوانکم تمہارے بھائی، و ازواجکم تمہاری بیویاں، و عشیرتکم تمہارے رشتہ دار، و اموال اقترفتموها اور وہ مال جسے تم کماتے ہو، و تجارت تخشون کسادہا اور وہ کاروبار، وہ بزنس جس میں نقصان کا تمہیں ڈر لگا رہتا ہے، و مساکن ترضونہا اور وہ مکانات جس کو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو، احب الیکم من اللہ و رسولی، اگر یہ تمام چیزوں کی محبت تمہارے نزدیک اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے بڑھ جائے، فتربصوا تو تم انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا عذاب لے کر آئے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ فاسقین کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ ایک آیت مبارکہ۔ اور اسی طرح حضور علیہ السلام آتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، امام بخاری و امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ یہ روایت نقل فرمائے ہیں کہ تم میں کا کوئی بھی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک احب الیہ من والدہ، اس کے باپ، والناس اجمعین تمام لوگوں سے، تاکہ اس کی اولاد سے بھی زیادہ اس کے پاس محبوب نہ ہو جاؤں۔ یعنی کوئی بھی شخص کامل مومن اسی وقت بن سکتا ہے جب کہ میں اس کے پاس تمام لوگوں سے زیادہ محبوب ہو جاؤں۔ تو اس طرح کے دیگر آیات مبارکہ اور احادیث مبارکہ جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی یہی حکم ہے۔ اگر کسی شخص کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا معیار بنایا جا سکتا ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول سے کس طرح محبت رکھیں، کس طرح اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھیں۔ اب دیکھیں کہ انسانی زندگی کے معیار جو ہے، اللہ نے فرمایا کہ اگر تم اپنے آپ کی زندگی گزارنا چاہتے ہو، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہم نے تمہارے لیے رسول میں اسوہ حسنہ کو رکھ دیا ہے، یعنی زندگی گزارنی ہو تو ان کے مطابق گزارو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک معیار زندگی دیا، اللہ نے یہاں پر معیار زندگی دیا۔ اگر تم کسی کی طرح زندگی گزارنا چاہتے ہو تو رسول کی طرح زندگی گزارو۔ لیکن جب اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا معیار اگر کسی کو بنایا جا سکتا ہے، یعنی دیکھیں کہ اللہ نے اپنی محبت کا حکم دیا، کیسے محبت کریں حضور بتاتے ہیں، اللہ سے کیسے محبت رکھیں، اور اللہ نے حضور کی محبت کا حکم فرمایا، اب حضور سے کیسے محبت رکھیں یہ کون بتائے گا؟ اللہ سے کیسی محبت رکھے حضور نے بتایا، اور حضور سے کیسے محبت رکھے، پھر ایسا بھی کوئی شخص چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا معیار بن سکے۔ تو جب ہم حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کو دیکھتے ہیں تو وہ معیار محبت ان کے اندر نظر آتا ہے کہ کس طرح آپ نے جب سنا یہ آیت مبارکہ، آپ نے دیکھا کہ اپنے باپ، اپنے بھائی اور اپنی بیوی، اپنے بچے، اپنا سب کچھ اگر اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہونا ضروری ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے حضرت ابوبکر کو ہمارے لیے معیار محبت بنایا۔ تو دیکھیں، اور نہ صرف یہ آیات و احادیث آپ کے پیش نظر رہتے ہیں بلکہ اس کا عمل آپ کی زندگی میں بھی نظر آتا ہے۔ وہ کیسے؟ آپ غور کریں، اللہ نے فرمایا آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم، تمام چیزیں اللہ نے، یعنی جن چیزوں سے انسان محبت کر سکتا ہے ان تمام چیزوں کا ذکر فرما کے فرمایا کہ ان تمام چیزوں کی محبت پر اللہ اور اس کے رسول کی محبت غالب ہونی چاہیے۔ تو یہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ کو دیکھیں،
ابھی آپ کو پتہ معلوم ہو جائے گا کہ حضرت ابوبکر کی شان کیا ہے۔ حضرت ابوبکر کی شان یہ ہے کہ جن کے اخلاص کی گواہی قرآن مجید دیتا ہے، اخلاص کی گواہی قرآن مجید دیتا ہے۔ اور حضرت ابوبکر کی وہ ذات ہے جن کی صحابیت کا ذکر قرآن مجید نے کیا۔ کئی آیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابوبکر کی شان میں نازل فرمائی۔ اب دیکھیں کہ جب یہ حکم آیا کہ تمہارے باپ کی محبت سے زیادہ اللہ کے رسول کی محبت ہونی چاہیے، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، حتیٰ کہ تمام چیزوں کی محبت سب سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول کی ہونی چاہیے، جب یہ حکم آیا اب دیکھیں کیسے قربان کرتے چلے جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم جن کا نام ابو قحافہ تھا، اب دیکھیں کہ باپ کو کیسے قربان کرتے ہیں۔ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تو ان کے والد محترم نے ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے تو کچھ نازیبا کلمات حضور کی شان میں کہہ دیے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اس زور سے جھٹکا مارا کہ وہ دور جا گرے اپنے والد کو کہ تم کیسے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسے نازیبا کلمات کہتے ہو۔ تو پھر یہ جب ماجرا حضور کو سنایا تو حضور نے پوچھا، اے ابو بکر کیا تم نے واقعی ایسا کیا؟ تو انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ۔ فرمایا آئندہ ایسا ہرگز نہیں کرنا۔ حضور کی تعلیم تھی، بڑوں کا ادب، تو حضور نے فرمایا ہرگز ایسا نہیں کرنا۔ تو حضرت ابو بکر کا عشق کہتا ہے، فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو صرف دھکا تھا، اگر اس وقت میرے ہاتھ میں تلوار بھی ہوتی تو وہ تلوار لے کر اپنے باپ کا سر قلم کر دیتا۔ باپ کا سر قلم کرنا مجھے برداشت ہے، لیکن آپ کی شان میں اگر کوئی گستاخی کرتا ہے تو وہ مجھے برداشت نہیں۔ تو جب یہ واقعہ ہوا تو اللہ نے قرآن مجید میں آیت مبارکہ نازل فرما دی، فرماتا ہے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اے حبیب آپ نہیں پائیں گے اس شخص کو، ان لوگوں کو جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر ایمان کرتے ہیں، کہ وہ اس شخص سے دوستی رکھے، اس شخص سے محبت رکھے جو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہو۔ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم، اگرچہ کہ وہ اپنا باپ ہی کیوں نہ ہو اسے اپنا دوست نہیں بناتے، نہ اس سے محبت رکھتے ہیں، نہ اس سے مودت رکھتے ہیں۔ آباءہم او ابناءہم، اپنا بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ یہ تو باپ کی بات تھی، اب بیٹے کی بات آئی تو جنگ بدر کا موقع تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بیٹے تھے عبد الرحمن، وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ جنگ بدر کے موقع پر آپ مسلمان نہیں تھے، پھر جب بعد میں مسلمان ہوئے، باپ بیٹے میں گفتگو ہونے لگی تو بیٹے نے کہا کہ ابا جان، جنگ بدر پر ایک ایسا موقع ملا کہ کئی مرتبہ ایسا ہوا جب کہ آپ مسلمانوں کے ساتھ ہمارے مقابل آئے تھے، کئی مرتبہ ہوا کہ آپ میری تلوار کی زد میں آ گئے، آپ میری تلوار کی زد میں آ گئے، لیکن باپ کی محبت نے مجھے روک لیا، اسی لیے میں نے آپ پر تلوار نہیں چلائی۔ تو حضرت ابو بکر فرماتے ہیں لو اہدفت لی لم انصرف عنک، اے بیٹے سن، اگر اس وقت تم میری تلوار کی زد میں آتا تو میں یہ نہیں دیکھتا کہ تم میرا بیٹا ہے، بلکہ تو دشمن خدا ہے، دشمن مصطفیٰ ہے، یہ سمجھ کر میں تیرا سر قلم کر دیتا۔ تو وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ، اگرچہ کہ ان کا باپ ہی کیوں نہ ہو، جب وہ اللہ اور کے رسول سے دشمنی کرتے ہیں تو وہ ہرگز اس سے محبت نہیں رکھتے۔ او عشیرتہم اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کو ثبت فرما دیا۔ وأیدہم بروح من، اور روح خود سے، اپنی روحانی قوت سے ان کی مدد فرمائی۔ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور ان کا یہ مقام و مرتبہ ہوگا کہ انہیں جنت میں داخل کرے گا۔ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، جس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ اور اس کے بعد فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے۔ اللہ والوں کی جماعت ہی غالب رہنے والی، کامیاب ہونے والی ہے۔ تو بتلانا مقصد یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی
زندگی مبارکہ سے جو پیغام ہمیں ملتا ہے کہ ہر وقت اللہ اور اس کے رسول کی خاطر اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، چاہے اپنی جان ہو یا اپنے باپ کی جان ہو یا اپنے بیٹے کی جان ہو یا اپنا مال ہو، ہر وقت اسے قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور اسی طرح ایک مرتبہ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صدقہ کرنے کا حکم دیا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں ہر وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیکی کے کاموں میں پیچھے کرنے کے لیے ہمیشہ لگا رہتا، اور اس وقت مجھے موقع ملا کہ اس وقت حضرت ابو بکر کے پاس کچھ نہیں تھا، لیکن اس وقت اتفاق سے میرے پاس مال تھا، تو میں نے یہ کام کیا کہ اپنے گھر گیا اور مال کے 2 حصے کیے، ایک حصہ حضور کی بارگاہ میں پیش کیا۔ حضور نے فرمایا کہ اے عمر، ما بقیت لأہلک، اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑائے ہو؟ تو کہنے لگے کہ آدھا مال میں ان کے لیے چھوڑ آیا ہوں۔ ادھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ میں جھولا لیے اور جسم پر ٹاٹ کا تھیلا باندھے ہوئے، جس کے اندر گنڈیاں کانٹوں کی لگی ہوئی تھی، ببول کے جو کانٹے ہوتے ہیں اسے گنڈی بنا کر تشریف لا رہے ہیں۔ تو پھر حضور نے حضرت ابوبکر سے پوچھا اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑائے ہو؟ ما بقیت لأہلک، تو کہنے لگے ابقیت لہم اللہ ورسولہ، میں نے اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا ہے۔